الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے عالمی اردو کانفرنس کے بانی جناب علی صدیقی کو اس بین الاقوامی جشن مولود کعبہ کا اہتمام کرنے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آپ کے ملک میں کتنے محبان علی موجود تھے، مگر یہ شرف انہیں حاصل ہوا کہ اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس اس موضوع پر انہوں نے منعقد کی. مجھے یقین ہے کہ اس میں کچھ ادھر کا بھی اشارہ شامل ہے کہ جگر نے کہا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جائیں. لیکن آج کا جشن صرف عالمی اردو کانفرنس کا جشن نہیں، یہ نحو، فقہ، کلام، ہندسہ، حساب اور تصوف و طریقت کا جشن. آج فصاحت و بلاغت اور قانون و عدالت کا جشن ہے، نسب و شرافت اور جود و سخاوت کا جشن ہے، ذہانت و ذکاوت اور تہذیب و ثقافت کا جشن ہے، خلافت و امامت اور شجاعت و بصالت کا جشن ہے، تقوی و طہارت اور زہد و عبادت کا جشن ہے، تدبر و فراست، دانش و حکمت اور تقریر و خطابت کا جشن. دوستو، آج صرف مسلمانوں ہی کا جشن نہیں، پوری آدمیت اور انسانیت کا جشن. آج اس کا جشن ہے جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں، اور کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا. مجھ سے پہلے مقررین نے اپنے اپنے انداز نظر سے اس بات کو بیان کیا، مگر میں اسے کچھ اور زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہوں. میرے نزدیک جو خدا کا گھر تھا وہی علی کا گھر بنا. وہ بیت اللہ بھی ہے، بیت علی بھی ہے. قیامت تک اربوں افراد جب اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو گویا علی کی جائے پیدائش کا بھی طواف کریں گے. آج اس کا جشن ہے جو پیدا بھی خدا کے گھر ہوا اور اسے شہادت کا پیغام بھی خدا کے گھر میں ملا. پوری انسانی تاریخ کی وقت گردانی کر لو، نہ علی سے پہلے کسی کو یہ مرتبہ عطا ہوا، نہ علی کے بعد کسی کو یہ مقام ملا. کوئی ایسا شخص نہیں دکھا سکتے ہو جس کی زندگی کا آغاز و انجام اتنا حسین ہو جتنا حسین علی کی زندگی کا آغاز و انجام ہے. کسیرا میسر نشد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت.
آج اس کا جشن ہے. میرے ایک پیشرو مقرر نے کہا کہ 2 مکاتب فکر ہیں. ایک مکتب فکر آپ کو علیہ السلام کہتا ہے، دوسرا کرم اللہ وجہہ کہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک تیسرے مکتب فکر کا تذکرہ کرنا بھول. تیسرا مکتب فکر وہ ہے، اور جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ جو انہیں علیہ السلام بھی کہتا ہے اور کرم اللہ وجہہ بھی کہتا ہے. مگر کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ آپ کے چہرے کو اللہ نے شرف عطا کیا، تکریم عطا کی. دوسروں کو صرف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. آپ کے لیے یہ بات کیوں خاص ہے؟ علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات کا ثبوت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ماتھا خدائے واحد کے سوا کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا. ان کی سانس، ایک ایک سانس کبھی شرک سے آلودہ نہیں ہوئی. یہاں بھی بحثیں ہوں، تاریخ اٹھاؤ، اس میں بھی تمہیں بحثیں ملیں گی کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا. میرے ایک دوست نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. اکثر علماء یہی لکھتے ہیں کہ خواتین میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی. مگر میں کہتا ہوں کہ علی کے باب میں یہ انصاف نہیں. اسلام لانے کا سوال تو اس کے باب میں پیدا ہوتا ہے جو پہلے کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے. اسلام لانے کا سوال تو اس کے باب میں پیدا ہوتا ہے جو پہلے کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو اور اب اسلام قبول کر رہا، جو پہلے دن ہی سے مسلمان ہو، جس نے کعبے میں جنم لیا ہو، آغوش رسالت میں پرورش پائی ہو، اس کے اسلام لانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے، اور میں اگر تاریخ لکھنا چاہوں تو علی کے اسلام کے باب میں یوں لکھوں گا کہ علی مرتضی پہلے مسلمان نہ تھے، پہلے ہی مسلمان تھے. اور مورخوں اور تذکرہ نگاروں کی بھی کیا بات کروں. صرف اسی ضمن ہی میں تو انہوں نے جناب امیر سے زیادتی نہیں کی. بنو امیہ کی تھیلیوں کے منہ کھلے اور ایسے لوگوں کی ایک کرایہ دار فوج تیار ہوئی جنہوں نے زبان اور قلم سے علی اور آل علی کو گالیاں دینا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا. تو انہوں نے کس کس پہلو میں آپ سے زیادتی نہیں. آپ سب تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیے. جناب علی مرتضی کا
जो हुलिया इन किताबों में लिखा है, उसी से वो बुग़्ज़ आपको टपकता नजर आएगा कि जो बनु उमैया के प्रोपेगेंडे का मरहून मन्नत हो। दुनिया की सारी कौमों में अरब सबसे बढ़कर हसीन कौम है। अरबों में कुरैश और कुरैश में बनु हाशिम और बनु हाशिम में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का घराना। और ये लोग जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते जनाब अली के बारे में जो हुलिया बयान करते हैं वो कुछ यूं है कि वो पस्त कद थे, पेट उनका बढ़ा हुआ था, टांगें पतली थी। और ये आपको कमोबेश तारीख की हर किताब में लिखा हुआ मिलेगा। इस हुलिये से तस्वुर में एक ऐसा शख्स आता है जो खूबसूरत तो कुजा कबूल सूरत भी नजर नहीं आता। मगर ये लोग भूल गए कि ये जो सैयदना अली को हर दौर में सैकड़ों खुशनसीब ख्वाब में देखेंगे, और कुछ खुशनसीबों को तो वो आलम बेदारी में भी नजर आएंगे। उनकी शहादत को कैसे नजरअंदाज किया जाए। मैं दूर की बात नहीं करता, इसी मजलिस में हमारे दोस्त अली सिद्दीकी मौजूद हैं, जिन्हें जनाब अली ख्वाब में नजर आए और उनकी जिंदगी बदल कर रह गई। मौला अली का करम आम रहा है, पहले भी था अब भी है। किसी मुसलमान की बात नहीं करता, एक गैर मुस्लिम पारसी की बात कर रहा हूं। कल जामिया मिलिया के वाइस चांसलर ने उनकी किताब का जिक्र किया। वो मामूली आदमी नहीं, कई किताबों के मुसन्निफ, मशहूर सहाफी और इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनियन के पहले और अब तक आखिरी हिंदुस्तानी सदर। उनका नाम मिस्टर एफ.डी. कराका है, जिनकी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम है देन केम हजरत अली। मौला अली ने इस शख्स पर क्या क्या करम किए, कैसे ख्वाब में आकर उसकी जिंदगी बना दी, ये तफसील में जाने का मौका नहीं। सिर्फ उस ख्वाब की बात कर रहा हूं जिसमें मिस्टर कराका ने जनाब अली की ज़ियारत। जब जनाब अमीर उसके सामने आए तो वो कैसे लग रहे थे। एक मुस्लिम नहीं, एक गैर मुस्लिम शहादत दे रहा है। अल्फाज पर गौर कीजिएगा। वो लिखते हैं, बट आई कुडंट सी एनीथिंग एक्सेप्ट ए ब्लाइंड